خوشیوں کا گہوارہ، نور کا مینارہ، مرحبا 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 نور رمضان، رمضان رمضان، نور رمضان، رمضان رمضان۔ کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور عطا کیا ہے مجھ کو درد الفت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہا تھی یہ خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور بشیر کئی نذیر کئی، بشیر کئی نذیر کئی، انہیں سراج منیر کئی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ارے کہ بات اب تک
بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں محترم محمد علی رضوی بھائی آپ کا اور نور رمضان کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے اس مقدس مطہر عنوان یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ مرکیہ رادیہ مردیہ راحت قلب و جان مصطفیٰ رونق خاندان مرتضیٰ مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق شہزادی کونین ملکہ دارین ام الحسنین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت پر مجھے مدعو کیا اور اتنے مقدس عنوان پر گفتگو کرنے کا یہ اعزاز مجھے مل رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کی پوری ٹیم کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے 22ویں پارے میں ایک اعلان فرمایا ہے جسے لوگ آیہ تطہیر کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدہ کائنات کی عظمت، سیدہ کائنات کے اوج، سیدہ کائنات کے شرف، سیدہ کائنات کے کمال، سیدہ کائنات کی مقام کی بلندی اور آپ کے مقام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ سیدہ کائنات ان شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ نے تم سے ہر قسم کی عیب کو، کمی کو، کجی کو، نقص کو اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے۔ چونکہ اس بات میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں، کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی سٹول آف تھاٹ ہو، ہر بندے کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایک سیدہ کائنات جناب مولا مرتضیٰ اور حسنین کریمین یہ چار شخصیات بالاتفاق اہل بیت ہیں۔ پھر آگے جا کر ازواج مطہرات یا باقی ازواج مطہرات ہو گئی یا باقی معاملات میں اختلاف تو ہے، لیکن ان شخصیات کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ اہل بیت نہیں ہیں۔ جب یہ اہل بیت میں داخل ہیں تو ایک بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، اظہر من الشمس ہو گئی، اور ہر عقل سلیم رکھنے والے بندے کے لیے یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی، اس کے ذہن میں جاگزی ہو گئی کہ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے اللہ نے ہر قسم کے عیب کو، ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی پلیدی کو، ہر قسم کے نقص کو، کمی کو، کجی کو اللہ نے دور فرما دیا ہے۔ اب ایک تو یہ سیدہ کائنات ان شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں کہ جن کی پاکی کا بیان اللہ پاک خود کر رہا ہے، اور میں یوں کہوں حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی زبان میں تو وہ کہتے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، قرآن پاک سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور یہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ویسے ہی نہیں کہا، ان کے سامنے آیہ تطہیر موجود تھی۔ میں قرآن کے ایک اور مقام کی طرف بڑھ کر میں سیدہ کائنات کی عظمت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اعلان عام فرمایا، کہا اے حبیب آپ اپنی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی مقدس مطہر اعلیٰ ازکا زبان سے اعلان عام فرما دیجئے۔ کہا مالک کیا اعلان کرنا ہے؟ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب آپ اپنے پیاروں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے وفاداروں کو یہ بتلا دیجئے کہ اللہ تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، اور اللہ کا حبیب تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی اور چیز کا تقاضا نہیں کرتا، کسی اور چیز کی تم سے طلب نہیں کرتا۔ ایک اللہ حرف استثناء لایا، ما قبل کلام کو ما بعد سے الگ کیا اور کہا ایک چیز کی طلب اللہ کا حبیب تم سے کر رہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں
کہ جن سے محبت کرنے کا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ دراصل حکم تو خدا کا تھا کہ حبیب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ آپ کی اہل بیت سے محبت کریں۔ تو لفظوں کو بدل کر میں یوں کہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہمیں بار الہ نے دیا ہے، خود پروردگار نے دیا ہے، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ آئیے حضرت ابن عباس کی روایت، مستدرک کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کملی والے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے آیت بیان فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے، جن کی محبت اس آیت کے ذریعے سے ہم پر واجب کر دی گئی ہے، کہ یعنی اس محبت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اس محبت کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، اس محبت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں، اس محبت کے علاوہ کوئی کنسیپٹ نہیں نجات کا۔ تو آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا، قالا، آقا نے فرمایا، علی جن شخصیات کی محبت تم پر لازم قرار دی گئی ہے ان میں سے پہلے علی ہیں، پھر کہا و فاطمہ تو، اور دوسری شخصیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور پھر کہا حضرت امام حسن مجتبیٰ، اور پھر کہا کہ حسین، یہ جو چار لوگ ہیں ان کی محبت تم پر لازم اور واجب کر دی گئی ہے۔ ان چاروں میں سے ہی ایک شخصیت جس کا آج یوم ولادت ہے، یعنی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ اتنی والا صفات، بلند مقام اور عالی مرتبت شخصیت ہیں کہ پوری رات بیٹھ کر پوری زندگی بندہ سیدہ کائنات کی تعریف و توصیف کرتا رہے تو سیدہ کائنات کی ذات کی اور سیدہ کائنات کی ذات کی کسی ایک پہلو کو بھی بیان نہیں کر سکتا۔ میں اقبال کے مصروں کے ساتھ یا بلکہ شاہ نصیر الدین کی بات کے ساتھ یوں کہوں کہ عشق والا ہو تو وہ یوں کہتا ہے کہ ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت میں، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت میں، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا۔ سیدہ کائنات کی عظمت، سیدہ کائنات کے اوج، سیدہ کائنات کے کمال، سیدہ کائنات کے حسن، سیدہ کائنات کی تعظیم، سیدہ کائنات کی مقام و مرتبے کے کیا کہنے۔ سیدہ کائنات، کائنات کی وہ واحد ذات ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں فدا کا امی و ابی، اے فاطمہ ساری کائنات کے ماں باپ مجھ پر قربان ہیں۔ حضرت ابو بکر پاک سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کے ماں باپ مجھ پر قربان ہیں۔ ابو بکر کے ماں باپ مجھ پر قربان ہیں، جناب عمر کے ماں باپ مجھ پر قربان ہیں، جناب عثمان کے ماں باپ مجھ پر قربان ہیں، جناب علی کے ماں باپ مجھ پر قربان ہیں۔ لیکن اے فاطمہ تو اتنی مقام و مرتبہ والی ہے کہ تجھے مصطفیٰ کہتے ہیں فدا کا امی و ابی، اے فاطمہ ساری کائنات کے ماں باپ مجھ پر قربان ہیں اور مجھ محمد کے ماں باپ فاطمہ تجھ پر قربان ہیں۔ اتنی بلند صفات اور عالی ذات مرتبت ہے جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ ایک اور روایت کا سہارا لے کر عظمت سیدہ کائنات کا آپ کے سامنے جاگوزی کرنا چاہوں، آپ کے سامنے اظہر من الشمس کرنا چاہوں، اسے عیاں کرنا چاہوں، اس پردے سے اس پردے کو ہٹا کر آپ کو حق دکھانا چاہوں اور آپ کے سامنے حق کا اظہار کرنا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ کائنات میں جتنے نبی آئے سب کی تمنا، سب کی آرزو، سب کی تمنا اور سب کی طلب یہ تھی کہ ہم سے پروردگار راضی ہو جائے۔ حضرت آدم صفی اللہ نے کہا مالک تو راضی ہو جا، حضرت نوح نجی اللہ نے کہا ایک رب کردگار تو راضی ہو جا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے مالک تو راضی ہو جا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا مالک تو راضی ہو جا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مالک تو راضی ہو جا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا مالک تو راضی ہو جا۔ اب باری آئی آمنہ کے لال کی، سارے نبی، سارے کائنات کے لوگ جتنے بھی خلاق ہیں، چاہے وہ عالم انسانیت ہو، چاہے عالم حوانیت ہو، چاہے عالم بالاکوت ہو، چاہے عالم ملکوت ہو، چاہے عالم ناسوت ہو، چاہے عالم جبروت ہو، جتنے کے جتنے عالم ہیں سب یہ چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے۔ اب آئیے خدا سے پوچھتے ہیں خدا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں ورفعنا لک ذکرک،
اور والا سوف یؤتیک ربک فترضی کہہ کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا یہ چاہتے ہیں مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ اب آئیے، جس کی رضا سب چاہتے ہیں وہ یہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ آئیے مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، مصطفیٰ آپ کیا چاہتے ہیں کون راضی ہو جائے؟ تو اس وقت مصطفیٰ نے کہا یا بنی الا ترضینا انک سیدۃ النساء العالمین، اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے ساری عالمین کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ میں اس کو اور آسان کر کے 3 جملوں میں بات کو بند کروں تو معنی یہ بنے گا، ساری کائنات جس کی رضا چاہے اسے خدا کہتے ہیں، خدا جس کی رضا چاہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کی رضا چاہیں اسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ میں اور گفتگو کو تھوڑا سا پھیلاؤں اور عظمت سیدہ کائنات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو میرے پراہن میں اتنے لفظ نہیں اور نہ وقت کی تنابو میں اتنی گنجائش ہے کہ سیدہ کائنات کے مقام کو، سیدہ کائنات کے اوج کو، سیدہ کائنات کی بلندی کو بیان کیا جا سکے۔ بس ایک آخری بات کرتا ہوں سیدہ کائنات کی عظمت کے حوالے سے۔ یہ وہ سیدہ کائنات ہیں، اتنی عظیم المرتبت ذات ہیں سیدہ کائنات، اتنی والی صفات ذات ہیں سیدہ کائنات کہ جن کے لیے اقبال جیسی شخصیت کہتی ہے، حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری شاعر مشرق جنہیں کہا جاتا ہے، آپ نے ایک بات کہی ہے، آپ کہتے ہیں اگر مجھے شریعت منع نہ کرے، شریعت کے بیڑیاں میرے پاؤں میں پڑی ہوئی نہ ہو اور شریعت کی ہتھکڑیوں نے مجھے روک نہ رکھا ہو تو اللہ کی عزت کی قسم اقبال فاطمہ سے اس قدر عقیدت کرتا ہے کہ جناب سیدہ زہرا کی قبر ہو اور مجھ اقبال کا سر ہو۔ نصیر ملت نے اسے یوں بیان کیا ہے، کہا ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت میں تو تیرا در ہو میری سجدگاہ یا زہرا۔ اور آئیے امام مالک سے پوچھتے ہیں کہ امام مالک سیدہ زہرا پاک کی عظمت کیا ہے؟ امام مالک برملا کہتے ہیں کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کو جزو مصطفیٰ ہونے کا حق حاصل ہے، جس کو جزو مصطفیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اللہ نے جسے مصطفیٰ کا ٹکڑا قرار دیا ہے، اللہ نے جسے مصطفیٰ کے بدن اطہر و ازکا و اعلیٰ کا حصہ قرار دیا ہے تو وہ شخصیت فقط جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عظمت سیدہ کائنات کو سمجھنے، عظمت سیدہ کائنات کو جاننے اور عظمت سیدہ کائنات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا سیدہ خدا اسے اوجے کمال دیتا ہے جسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، ارے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے جس سے راضی سیدہ بطول ہوتی ہے۔ ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے، ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے، اور رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے، ہاں نوکر زہرا دے، تارے انوگی سون نی دے دے، فجر بھی جلدی ہون نی دے دے، تارے انوگی سون نی دے دے، فجر بھی جلدی ہون نی دے دے، کر دینے ہو کر دینے یار کمال نے نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے، ہاں نوکر زہرا دے۔ پاک نبی دی پاک ہے امی، سارے حاکم اس دے کمی، پاک نبی دی پاک ہے امی، سارے حاکم
اس دے کمی کل غوث کتب ابدال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے اور رہندے مرن تو بعد وی نال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک وطن دا کوئی راجہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک وطن دا کوئی راجہ کل غوث کتب ابدال نے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے ہو رہندے مرن تو بعد وی نال نے نوکر زہرا دے جی نوکر سیدا دے ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے